Assalamu alaikum. Hello, how are you guys? We are back to explain another spiritual video. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے کی خوش آمدید دیتا ہوں. آپ سب کو رمضان کی مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمانوں میں اخوت اور برداشت روز بروز جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میں آج آپ کے ساتھ کچھ احادیث شریف جو ہے نا شیئر کرنے والا ہوں, جو پوری کی پوری اسپریچویلٹی پر مبنی ہے, جو انسان کو ایک شکر گزار انسان بناتی ہے. پہلی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتا ہے اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا, اس کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر جھگڑے فساد ہو رہے ہیں, ہر جگہ پر جھگڑے فساد چل رہے ہیں. کوئی کسی کا اچھا نہیں چاہتا, بس ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے لگے, ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لگے ہوئے. ہر کوئی ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش میں لگا ہے. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے, رشتہ دار کا دشمن بنا ہے. اب وہ دوست بھی وہ دوست نہیں رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا بالکل مت رکو. صبر ایمان کا ایک بہت اہم پہلو ہے, صبر سے ہمیشہ کام لینے کی کوشش کریں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو واقعی میں برا ہے. دوسری جو حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور اس سے مراد صرف کوئی کپڑے اور ضرورتی چیزیں یا کوئی دنیاوی سامان نہیں, بلکہ اس سے مراد خیالات بھی ہے. اس سے مراد جو خیال آپ اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. اگر آپ دوسروں سے عزت چاہتے تو دوسروں کی عزت کرے, اور اسی طرح جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. جو بندہ ہرس اور لالچ میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے, ہر شخص ہرس اور لالچ میں ڈوب چکا ہے, وہ بندہ مومن نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے, دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے, جو کہ حدیث کے بالکل خلاف ہے. تیسری جو حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی رمضان میں روزے رکھ کر بد زبانی اور بد اخلاقی کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پیاسے رہنے اور بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اکثر ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً عصر اور ظہر کے وقت بہت جھگڑے ہوتے ہیں, بد زبانی زیادہ تر چلتی ہے. بازاروں میں اکثر بد زبانی چلتی رہتی ہے, حالانکہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہوتا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی سے منع فرمایا ہے, اور ایسا کرنے سے روزے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ذکر و فکر کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق انسان کے ایمان کو کامل کر دیتا ہے. جتنی زیادہ ہو سکے نیکیاں کرنی چاہیے, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو. چوتھی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں فراوانی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی سے کام لے, وہ صلح رحمی کرے. صلح رحمی سے مراد رشتوں کو جوڑنا ہوتا ہے, آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا ہوتا ہے. اگر جوڑتے نہیں تو کم از کم توڑنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپس میں محبت ہو تبھی ملک ترقی کرے گا, تبھی ہماری جو خوشحالی ہے اس میں اضافہ ہو, اس میں ہر طرف سے اضافہ ہوگا, ہماری خوشحالی میں ہر طرف سے اضافہ ہوگا. ہمیں اپنے راستے پر واپس آنا ہوگا, صراط مستقیم پر واپس آنا ہوگا, کیونکہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بہت برا ہے, اس کا انجام بھی برا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا انجام بہت برا بیان کیا گیا ہے. اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لوٹنا ہوگا. اور میں اپنی یہ مختصر ویڈیو اس دعا پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے, آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.